الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میں بندہ محمد ابراہیم کھولو بلوچستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سے تقریباً 10 دن قبل ہمارے کچھ دوست بارکان کے ایک علاقے میں ایک جنازہ پڑھنے گئے، تو وہاں پر ایک احمد جان نامی لڑکا ہے، اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے۔ اس نے یہ چیلنج دیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت ہے، جو اسے بدعت ثابت کرے اس کو چیلنج ہے پورے پاکستان میں۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے آ کے مجھے بتایا تو میں نے موصوف سے رابطہ کیا۔ موصوف پہلے کترا رہے تھے کیونکہ اس کو پہلے بھی ہمارے جناب مفتی محمد یونس صاحب ہمیں بھی ساتھ لے کر اس کے گھر اس کو شکست دے چکے تھے، تو پہلے کترا رہے تھے لائیو مناظرہ۔ ہم نے کہا لائیو کل آنے کے لیے آپ کے گھر میں تیار ہیں؟ نہیں کل نہیں، عید کے بعد ہوگی، اور حکومتی سطح پر ہوگی، سردار صاحب بھی ہوں گے، کمانڈنٹ کرنل صاحب بھی ہوں گے۔ ہم نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ بالآخر پر دوستوں نے کہا نہیں، ہمیں انتظار نہیں کرنا، آپ نے چیلنج دیا، واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں، اس میں مناظرہ ہوگا۔ تو واٹس ایپ گروپ بنایا، 900 بندے اس میں ایڈ تھے اور سب گواہی دیں گے۔ حضرت کے پاس 24 گھنٹے تھے، پھر میرے پاس 24 گھنٹے تھے۔ پہلے ان کو ملے، انہوں نے اپنے کچھ دلائل دیے، پھر میں نے اپنے 24 گھنٹوں میں ان کے دلائل کا رد کیا اور اپنے دلائل دیے۔ 19 دلائل سے میں نے فقہاء کرام کی کتابوں سے ثابت کیا کہ نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے وہ بدعت ہے اور مکروہ ہے۔ تو پھر جب جناب نے دیکھا کہ اب یہ میرا بس کا کام نہیں ہے ان دلائل کا جواب دینا، تو انہوں نے پنجاب کے ایک مفتی کو گروپ کا ایڈمن بنایا۔ رات کے 1 بجے چور دروازے سے آتے ہوئے اس نے وائس کیا کہ بھائی یہ دونوں ہم پلہ نہیں ہیں، مفتی ابراہیم اور احمد جان دونوں ہم پلہ نہیں ہیں، لہٰذا اس مناظرے کو فوری طور پر روک دیا جائے۔ پھر احمد جان کو موقع ملا، اس نے کہا میرے بڑوں نے مجھے منع کیا، میں مزید مناظرہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ساتھیوں نے جیت کا جشن منایا۔ پھر یہ سلسلہ چلا۔ یوں ہوتا ہے کہ ایک وقار نامی مولوی ہے، ان کا ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے، اسے جب پتہ چلا تو اس نے مجھ سے پرسنل رابطہ کیا۔ پھر میں نے پہلے کہا حضرت آپ عمر میں بڑے ہیں، علم کا ابھی ہمارا تقابل نہیں ہوا، کیا پتہ کون بڑا ہو، میں آپ کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتا۔ لیکن وہ جناب انتہائی بدتمیز تھے اور بدتمیزی سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس نے کہا آپ کے بڑے بھی سامنے نہیں آ سکتے، آپ بھی نہیں آ سکتے۔ پھر بالآخر میں نے اسے کہا، میں نے کہا آپ کا چیلنج قبول ہے، میرا گھر کھولو میں ہے، کھولو میں نیو قلعے کے اندر، اور نیو قلعے میں ٹیسٹی ہوٹل کے بیک میں میرا فقیر خانہ ہے، آپ جب چاہیں تشریف لائیں۔ پھر جناب نے کہا آپ تو اپنے آپ کو چھوٹا کہہ رہے تھے، آپ کے ساتھ میں مناظرہ نہیں کرتا، اپنے بڑوں کو لائیں۔ تو پھر میں نے اپنے بڑوں سے رابطہ کیا، انہوں نے بھی الحمدللہ اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا۔ اب یہ ہیلے بانہ کر رہا ہے کہ تم نے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے میں دیر کیا، یہ کیا وہ کیا۔ اب میں وہ دونوں اس کا بھی آپ کے سامنے اس کا جو چیلنج ہے لکھا ہوا ہے وہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں، اور اپنے مفتی کا جواب بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ پھر آپ انصاف کریں کہ قصور کس کا ہے، کون مناظرے سے بھاگنا چاہتا ہے۔ جیسے پہلے احمد جان ہار گیا، وہ ویڈیو بھی لوگوں نے بنایا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر انصاف آپ خود فرمائیں۔ یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا، یہ جناب وقار کا چیلنج ہے، یہ ایک بار آپ دیکھ لیں اور پھر میں پڑھوں گا بھی صحیح۔ اس میں جناب یہ لکھتے ہیں کہ تمام اہل سنت کی طرف سے یہ چیلنج ہے کہ دعا بعد الجنازہ کو کوئی بھی مائی کا لال بدعت کبیہ و ضلالہ ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب بدعت تو مانتے ہیں، اب کبیہ اور ضلالت کی بات رہے گی۔ اور اگر پوری ذریت دیوبند میں کوئی دم خم ہے تو اظہار للحق و ثواب اس پر ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، ہم ہر وقت تیار ہیں، ہم ہر وقت تیار ہیں، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، ہمہ وقت ہم تیار ہیں، یعنی تعصب قیامت تیار ہیں۔ اور نیچے اپنا دستخط کیا ہوا ہے۔ تو اس کا الحمدللہ پہلے میں نے کہا کہ میں خود آپ کے ساتھ مناظرہ کے لیے تیار ہوں، تو اس نے کہا آپ چھوٹے ہیں، بڑوں سے بات کرو۔ تو ہمارے حضرت مولانا مفتی نجیب اللہ عمر صاحب باوجود ہے کہ وہ مسجد نبوی میں اعتکاف فرما رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں، لیکن ہم نے کہا حضرت یہ زیادہ اچھل رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو حضرت نے اس کا جواب دیا، جواب بھی میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا، آپ تسلی سے اسے دیکھ لیں اور پھر انصاف کریں۔ تو اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ بندہ اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہے، اور کسی دوست کے ذریعے بندہ کو ایک تحریر ملی جس میں بریلوی مسلک کے مفتی وقار الزمان قادری نے ملک کے امن کو سبوتاش کرتے ہوئے انتہائی تکبرانہ انداز میں بتاریخ 2/4/2024 کو اپنے لیٹر پر دعا بعد الجنازہ کے حوالے سے پوری سنیت کو، دیوبندیت کو مناظرہ کا ایک چیلنج دیا۔ ہم اہل سنت والجماعت کی طرف سے آپ کا یہ چیلنج قبول کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صرف مطلع کریں تاکہ معاملہ کی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے اور اس معاملے پر تشویش ختم کی جا سکے۔ ملکی قانونی اجازت نامہ حاصل کرنا مذکورہ بریلوی مفتی کی ذمہ داری ہوگی، اور کیونکہ چیلنج جس نے دیا ظاہر ہے یہ ایک اصولی بات ہے، اور 13 اپریل 2024 تک رابطہ نہ کرنے کی صورت میں مذکورہ بریلوی مفتی کی شکست تصور ہوگی۔ اب 13 اپریل کا ہمیں انتظار ہے۔ یہ جو بھی ہیلے بنائیں، بہانے بنائیں، یہ کہتے ہیں عام کاغذ پر لکھ کے دیا، جناب یہ عام کاغذ نہیں ہے، یہ مفتی صاحب کا پیڈ ہے، آپ ذرا غور سے پڑھیں، جامعۃ المرتضیٰ اس پر لکھا ہو، یہ ان کا پیڈ ہے، یہ عام کاغذ نہیں ہے۔ باقی یہ اس طرح کی باتیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ سے راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس طرح کی باتیں فضول ہیں۔ اجازت نامہ اگر آپ حکومت سے نہ لے سکتے تو پہلے اس نے چیلنج کیوں کیا جاننے کہ میں سب کو بلاؤں گا، اجازت نامہ لینا میری ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ اجازت نامہ کے بغیر آتے ہیں تو میں نے اپنے گھر کا پتہ آپ کو بتایا جناب، میں پھر ایک بار بتاتا ہوں، ضلع کولو اور نیو کلی ٹیسٹی ہوٹل کے بیک میں میرا گھر ہے۔ اب جب چاہے تشریف لائیں، ہم آپ کے انتظار کریں گے۔ میں نے پہلے وائس میں بھی کہا کہ آپ کے سامنے پلکیں بچانے کے لیے تیار ہیں، آپ کا مہمان نوازی بھی کریں گے، آپ کے ساتھ مناظرہ بھی کریں گے، جب چاہے تشریف لائیں۔ اب ہیلے بہانے نہ بنائیں، لہٰذا ان دونوں پیڑوں کو دیکھنے کے بعد اور میری اس گفتگو سننے کے بعد آپ سامعین خود فیصلہ فرمائیں کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، اور کون مناظرہ سے بھاگنا چاہتا ہے، کون سامنا کرنا چاہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔